کام رول ادا کرے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں۔ معزز و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اب جنہیں دیکھ کر یقین رہبری آئے، ملی ورثے میں جن کو ترجمانی دین فطرت کی، وہ دانا حقیقت واقف امرو نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اسٹیج پر موجود معزز حضرات، میں سب کا نام لینا چاہتا ہوں، لکھ کے بھی لایا ہوں، لکھوا کے، لیکن اچھا ہوگا کہ آپ لوگ اجازت دیں کہ نام نہ لیا جائے، سمے بچا لیا جائے۔ میں اس کاریہ کے لیے، اس پروگرام کے آیوجن کے لیے سب سے پہلے دھنیہ واد کروں گا، بدھائی دوں گا، مبارکباد دوں گا آیوجکوں کو، آرگنائزرز کو۔ مجھے جنرل مدان صاحب کی بات یاد آ رہی ہے۔ جنرل صاحب کہہ رہے تھے اردو چھوڑ دی، اور میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہندی ضرور سیکھنی چاہیے۔ اردو تو ہماری زبان ہے ہی ہے، پر ہمیں ہندی کو بھی اپنانا چاہیے۔ بہت سارے ڈفرینسز بھاشا کے فرق کی وجہ سے آ گئے، سمجھ نہیں پاتا سامنے والا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب تقریر میں زور زور سے کہہ رہے تھے، لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو ایک پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھیں میسور میں، اتنے دن ہو گئے، 500 سال ہو گئے اسے اکبر کو مرے ہوئے، یہ ابھی بھی پانچوں وقت اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اکبر کے معنی کیا ہیں، اسے بولتے اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرینسز ہیں کمیونٹیز کے بیچ میں، یہ اس کا بہت سارے ریزن ہیں۔ ایک ریزن پولیٹکس بھی ہے۔ میں کانپور میں تھا، ایک سمیلن ہو رہا تھا، اسی طرح کا سمیلن تھا، تو ایک مہنت صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ دھرم نے برائی، خود مہنت تھے، وہ دھارمک آدمی تھے، دھارمک نیتا تھے، انہوں نے کہا یہ دھرم کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ تو جب ان کے بعد میرا ہی نمبر تھا، تو میں نے کہا کہ میں بہت آدر کرتا ہوں مہنت صاحب کا، میرے دل میں بہت محبت ہے ان کی، یہ دھارمک آدمی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا مجھے ان کی اس بات سے اسہمتی جتانا چاہتا ہوں کہ یہ دھرم نہیں بلکہ دھرم کا پولیٹکس کے لیے دھرم کا یوٹیلائزیشن، مذہب کا اپنی سیاست کے لیے استعمال، مذہبی لوگ بھی، دھارمک لوگ بھی، وہ اصل میں دھارمک نہیں ہیں بلکہ ادھرمی لوگ ہیں۔ وہ دھرم نہیں کر رہے ہیں، ادھرم کر رہے ہیں، کہ وہ دھرم کا، مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اپنی راجنیتی کے لیے، راجنیتی کی روٹیاں سیکنے کے لیے، چاہے مندر کے نام پہ کر رہے ہوں، اور معاف کریے گا چاہے مسجد کے نام پہ کر رہے ہوں۔ یہ ہے راشٹریہ ایکتا، قومی یکجہتی کی بات۔ تو میں سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اور جب بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے لیے میرے پاک پروردگار نے، میرے خدا نے، میرے اللہ نے میرے لیے یہ نرنے کیا کہ مجھے اس دھرتی پر پیدا کرے۔ پہلا نرنے ان کا یہ تھا کہ مجھے انسان بنائے، جانور، کتا، گدھا، گھوڑا نہیں بنایا۔ وہ پہلا نرنے جو تھا، ان کا فیصلہ جو تھا، وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟
مجھے بتائیے آپ. اللہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے انسان بنائیں گے, کتا نہیں بنائیں گے. میں نے کوئی اپلیکیشن لگائی تھی کہ مجھے انسان بنایا جائے, منشیہ بنایا جائے؟ مجھے معلوم تھا کہ میں منشیہ بنوں گا تو کچھ لابھ ہوگا اور کتا بنوں گا تو لابھ کم ہوگا. مجھے معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. میں نے کچھ اپیل نہیں کی. میں اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ میں اپیل کر سکوں. میرے اللہ نے, میرے پروردگار نے مجھے انسان بنا کر انسان بنانے کا نرنے کیا, اور پھر مسلمان بنانے کا نرنے کیا. پھر اس کے بعد مجھے اس دھرتی کا, بھارت کا مسلمان بنانے کا نرنے کیا. بتائیے یہ نرنے میرا ہے یا ان کا ہے؟ تو سارے نرنے تو صحیح ہو سکتے ہیں, بھارت میں پیدا کرے یہ نرنے غلط ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ نرنے صحیح پہلے دونوں, تو یہ نرنے بھی صحیح ہے, اور انہوں نے میرے لیے یہ دھرتی کو چنا ہے, تو یہ میرے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے, دربھاگیہ کی بات کبھی نہیں ہو سکتی. میرا دیش ہے, میرا ملک ہے. اور سنیے, میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہم بائی چانس انڈین نہیں, ہم بائی چوائس انڈین ہیں. اسلام کے نام پر اسلامک اسٹیٹ بنائی جا رہی تھی, تو ہمارے بزرگوں نے, پورکھوں نے یہ نرنے کیا تھا, فیصلہ کیا تھا. میں ہندی بولنے کی چیسٹا کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں ان کو بھی کچھ آسان ہو جائے. تھوڑا ہندوستانی, نہ اردو نہ ہندوستانی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, چیسٹا کر رہا ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے یہ نرنے کیا تھا, فیصلہ کیا تھا, نہیں ہم اس اسلامک اسٹیٹ میں نہیں جائیں گے. یہ ہماری بھومی ہے, ہمارا, اس کو میں اردو میں کہنا چاہتا, میدان عمل, ہمارا کاریہ چھیتر ہے, یہ ہمارے کرتویہ کی جگہ ہے. یہ بھارت, یہ ہمارا دیش ہے, ہمارا ملک ہے, ہماری مٹی ہے. اسی گلی کی ہے خاک سے, یہی خاک اپنی ملائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں, نہ نکالے آپ کے. وہ تو بدگمان ہے بے سبب. میں نے مشرف صاحب سے بھی یہی کہا تھا. مشرف, مجھے ایسا ہوا کہ ایک دلی میں اپنے انڈیا ٹوڈے والوں کا کانکلیو تھا, تو مجھے انہوں نے اسپیکر کے طور پر اس میں بلایا. تو جو ایک لاسٹ سیشن تھا, سیکنڈ لاسٹ سیشن, اس میں میں تھا, لاسٹ والے میں مشرف صاحب تھے. مشرف صاحب نے کچھ 1.5 گھنٹے کی تقریر کری, بھاشن دے رہے تھے. بہت ساری باتیں انہوں نے کری, اس میں اچھی باتیں بھی تھیں, لیکن بری بات یہ تھی کہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے بھارت کے لوگوں کو کہ بھارت کا مسلمان جو ہے اس کے ساتھ تم انیائے کر رہے ہو, بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ تم انیائے کر رہے ہو, تو وہ ودروہ کر رہے ہیں, اور ودروہ کی شکل جو ہے وہ آتنکواد ہے. تو میں نے, جب ان کی بات پوری ہو گئی تو وہاں کوشچن آنسر کا موقع آیا, تو میں نے ان سے کہا کہ سنیے, بھارت کے مسلمانوں کی جو پرابلم ہے, اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے بھارت کا مسلمان اپنے آپ میں خود سکشم ہے, خود طاقتور ہے, اور وہ اکیلا نہیں ہے اس لڑائی میں. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھا دوں میں. بھارت کا مسلمان اپنے حقوں کی, اپنے ادھیکاروں کی, اپنے لیے نیائے حاصل کرنے کی لڑائی میں اکیلا نہیں ہے, بلکہ اس دیش کی عام جنتا کی میجورٹی, اکثریت بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, یعنی انیائے کے وروਧ میں کھڑی ہے. کیسے؟ لوگ کہتے ہیں سیکولرزم. سیکولرزم جو اس ملک میں آیا ہے, اس دیش میں آیا ہے, وہ کسی سیکولر پارٹی کی وجہ سے نہیں آیا ہے, وہ اس دیش کی جنتا کی وجہ سے سیکولرزم آیا ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بائی نیچر سیکولر ہیں, وہ آپس کے رشتوں کا سمان کرنا جانتے ہیں, عزت کرنا جانتے ہیں. یہاں کے عام لوگ, صرف مسلمانوں کی بات نہیں, صرف ہندوؤں کی بات نہیں, بلکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی بات ہے. یہاں کی یہ خوبصورتی ہے. کیا خوبصورتی ہے آپ دیکھیے, ہر 12 کلومیٹر کے بعد بھاشا بدل جاتی ہے. اتنا بڑا دیش, ہر 12 کلومیٹر کے بعد کھان پان کا طریقہ بدل جاتا ہے. کتنی بھاشائیں ہیں, کتنا لباس ہیں, کتنے کھانے ہیں, کتنے انداز ہیں لوگوں کے, جدا جدا انداز ہے. ادھر سے ادھر جائیے, آپ ساؤتھ میں چلے جائیے تو کچھ اور ہوتا ہے, نارتھ میں آ جائیے تو کچھ اور ہوتا ہے.
مذہب بھی الگ ہے، رواج بھی الگ ہے، رسم بھی الگ ہے، ایک رسی میں بدھے ہوئے ہیں، ایک رسی میں بدھے ہوئے ہیں. ان کو اس ایک رسی میں جس چیز نے باندھ رکھا ہے وہ ہمارے وطن کی محبت ہے، اپنے دیش کی محبت ہے لوگوں کے دل میں، تو اس نے باندھ دیا اس کو. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بات کہوں گا کہ زبان، ہمیں اپنی زبان اردو باقی رکھنی ہے ضرور، اور اردو کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، سیکھنا بھی ہے. جنرل صاحب نے صحیح مشورہ دیا، کیونکہ اس سے ایک تہذیب آتی ہے، بات کو پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے. وہ زبان ہمیں صبر سکھاتی ہے، وہ زبان ہمیں ظلم کے جواب میں، جو ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام سکھاتا ہے. حالانکہ یہ زبان کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، اردو زبان، یہ بھی بھارت کی زبان ہے. اردو زبان بھارتیوں کی زبان ہے. اردو زبان، اردو زبان کو رنگ جو ہے وہ بھارت کے لوگوں نے دیا ہے. یہ اردو زبان کہیں باہر سے تھوڑی آئی ہے. دنیا کے کسی خطے میں، کسی کانٹیننٹ میں اردو نہیں بولی جاتی. بولی جاتی ہے تو انڈین سب کانٹیننٹ میں بولی جاتی ہے. ہمارے بھارت میں بولی جاتی ہے، یا اس بھارت کا جو اصل نقشہ ہے جس کے بارے میں وہ بچہ جب پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا. ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ کوئی، اگر سارے ملک ایک نہیں ہو سکتے تو ایک بڑا کانفیڈریشن تو بن ہی سکتا ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے مل کر، سب کندھے سے کندھا مل کر دنیا میں عزت بنانے کی کوشش کریں. میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، یہاں اپنے دوستوں سے، اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنے مسلمان ہیں، پورے اپ مہادیپ میں، اس پورے اپ مہادیپ میں جتنے مسلمان ہیں اس کے تقریباً آدھے مسلمان، نہیں تو کم سے کم 40% مسلمان ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں. اور میں پورے اعتماد کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں بہت خرابیاں ہیں ہمارے ساتھ، بڑی ناانصافیاں ہیں، بڑا انیائے ہے، اتیاچار ہے، سب ہے، اور اس کے لیے لڑائی جاری رہے گی. لیکن میں پورے فخر کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے اپ مہادیپ میں جتنے مسلمان ہیں ان کا جو حال ہے، بھارت کا مسلمان اس سے اچھے حال میں ہے. اور اچھا ہونا چاہیے، خالی مسلمانوں کا اور اچھا نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کا بھی اچھا ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کرتویہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے بھی زیادہ خراب حال میں کوئی کمیونٹی یہاں ہے تو نہیں. تو دیکھنا پڑے گا. اور ہے اس ملک میں ایسے آدیواسی، ایسے علاقے ہیں جو 2 مہینے سال میں، کم سے کم 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جو پتے کھا کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، یعنی مسلمان نہیں سوچے گا ان کے بارے میں، تو کون سوچے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کی بات بھی کریں، ان کو ساتھ لیں، ساتھ مل کر کے نیائے کی لڑائی لڑیں. اکیلے کچھ لڑائی نہیں لڑی جائے گی. پرابلم ہماری بھی ہے، دوسروں کی بھی ہے، اور پرابلم دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو کھڑا کرنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو زمانہ کیسے بدلے گا؟ تو ایک ہی ایجنڈا ہمارا ہونا چاہیے، تعلیم، صرف اور صرف تعلیم. آدھی کھائیں گے، سوکھی کھائیں گے، ایک وقت کھائیں گے، دوسرے وقت بھوکے سو جائیں گے، لیکن بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے محروم رہنے نہیں دیں گے. 20 سال کا ایک ایجنڈا مسلمان سیٹ کر لیں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فروٹفل ہو، بینیفیشیل ہو. آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا. مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خیر الناس، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے فروٹفل ہو جائے، نفع بخش ہو جائے. تو یہ آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے؟ کسی اور کو دیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے؟ ہمارے اوپر یہ کرتویہ، یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری کس لیے ڈالی جا رہی ہے؟ کیا ذمہ داری یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ہمارے سے دوسرے کو لابھ ہونا چاہیے. مسلمان سے سامنے والے کو لابھ ہونا چاہیے.
نہ کہ بوجھ بن جائے. اچھا یہ بتاؤ مسلمان اس دیش کے لیے اسیٹ ہے؟ مسلمان اس دیش کے لیے اسیٹ ہے یا لائبلٹی ہے؟ اسیٹ ہے. تو اسیٹ ہے یا واقعی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسیٹ ہیں؟ جھانکنا پڑے گا اپنے اندر, تھوڑا سا جھانکنا پڑے گا. ہمیں اسیٹ بننا پڑے گا. ہم اس ملک کے لیے سرمایہ ہیں, ملک کے لیے ہم ضرورت بن جائیں. ملک کا کام ہمارے بغیر چلے نہیں. وہ کیسے ہوگا؟ نالج سے, علم سے, تعلیم سے, صلاحیت سے, ایٹیٹیوڈ اور رویے سے. رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رویہ یہ ہونا چاہیے, اچھا آپ بہت غصے میں ہیں, بھائی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی ہم سے, لیکن صاحب غلطی ہو گئی, معاف کر دینا, آگے سے نہیں کریں. کیوں بھائی؟ یہ رویہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ رویہ اپنا لیں گے جھگڑا باقی رہے گا, ختم ہو جائے گا. سوہارد کہنے سے نہیں ہوگا, ایکتا یہ خالی سمیلن کرنے سے ایکتا نہیں ہوگی. ہاں پیغام تو چلا جائے گا ایکتا کا. ایکتا کرنے کے لیے ہمیں اپنے من کو سدھارنا ہوگا. انہوں نے کہا نا ایک خراب آدمی ختم ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو بھارت کی سرزمین سے, اور میں کہتا ہوں پوری دنیا سے, ایک خراب آدمی کم ہو جائے گا. ہم تو پوری دنیا کی بات کریں نا. اگر میں ٹھیک ہو جاؤں, سدھر جاؤں, تو دنیا سے ایک برا آدمی کم ہو گیا. بہت خوبصورت بات کہی تھی. میں مبارکباد دیتا ہوں اس کے لیے. اور ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ ہمارے مالک نے, پروردگار نے ہم کو یہ خوبصورت دھرتی عطا کی. بہت ہی سندر دھرتی ہے. مجھے باہر جانا پڑتا ہے تو معاف کریے گا, میں 12-15 دن سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتا. اور ایسے ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے جہاں کے جانور یہاں کے انسانوں سے اچھی زندگی گزارتے ہیں, جیون بتاتے ہیں. وہاں کے جانور, انسانوں کی بات نہیں, وہاں کے جانور ہم لوگوں سے, یہاں کے انسانوں سے اچھا جیون بتاتے ہیں. معاف کریے گا, بہت معافی کے ساتھ کہوں گا, جب یہاں اترتا ہوں ایئرپورٹ پر, مجھے ایک مرتبہ میرے ساتھ تک پاگل ہو تم. مجھے کہہ رہے تھے پاگل ہو تم. ٹھیک ہے پاگل ہوں میں. کیوں؟ جب یہاں اترتا ہوں تو مجھے وہاں کے پھولوں میں وہ خوشبو نہیں ملتی جو یہاں کی مٹی میں ملتی ہے. اور یہ بولنے والی بات نہیں ہے. ان کا پاگل ہوں, لمبی لمبی سانس لیتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کبھی اس کو ریئلائز کیجئے گا, اس مہو کا علاقہ ہے یہ. ہم تو اندور سمجھ رہے ہیں اسے. باہر جائیے کچھ دن, اور جب آپ اندور میں, بھارت میں ہی کہیں جائیے, تو جب آپ اندور میں آئیں گے, میں دیوبند کا رہنے والا ہوں, اور دیوبند کو لوگ کہتے ہیں بھائی آتنک کی سب سے بڑی جگہ دیوبند ہے. پر جب میں دلی کچھ دن رکنے کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں, تو جب میں اس کے ایریے میں داخل ہوتا ہوں تو وہ مجھے ایک عجیب طرح کی ترنگ ہوتی ہے, ایک عجیب طرح کا سرور ہوتا ہے. وہ سرور دوسری جگہ نہیں ملتا ہی نہیں دوسری جگہ. تو وہ سرور جب ہم یہاں اترتے ہیں ایئرپورٹ پر, وہ جو مزہ آتا ہے, وہ جو سینہ چوڑا ہوتا ہے, اپنی جگہ آتا ہے, اپنی جگہ پہ آ گئے بس, اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا. ہوتا ہے نا, گڑبڑ تو ہوتی ہے. وہ امیگریشن آفیسر پوچھ رہا تھا تم اتنی مرتبہ فلاں جگہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا تم یہ پوچھو اتنی مرتبہ یہاں کیوں آتے ہو لوٹ کے. ہنسنے لگا, خوش ہو گیا. یہ اس مٹی نے مجھے وہاں رکنے نہیں دیتی. وہاں زیادہ آرام ہے مجھے, وہاں میری زیادہ چاہت ہے, وہاں زیادہ پوچھنے والے ہیں. یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ گھر کی مرغی تو ویسی دال برابر ہوتی ہے. اب جو مرغی کھانے والے نہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو اس سے میں نے امیگریشن آفیسر سے یہی کہا, یار تم مجھ سے یہ پوچھو کہ تم اتنی مرتبہ لوٹ کے آتے کیوں ہو, اور اتنے تھوڑے دن میں کیوں آ جاتے ہو؟ 2-4 سال رہنے کے بعد چلو گھومنے چلا ہے کوئی بھارت میں تو ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, آتنکواد کے اوپر لاسٹ بات کرنا, دہشت گردی. معاف کریے گا, ماحول ایسا ہو گیا, میں نے سمجھ زیادہ لے لیا. سب لوگ تھوڑا تھوڑا بول لیتے, بڑا اچھا لگا. سب لوگوں نے تھوڑی تھوڑی بات کری, اور زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے ہم بولنے والے نہیں ہیں.
جو بولنے والا نہیں ہوتا وہ دل سے بولتا ہے، اور ہمارے جیسا بولنے والا ہے وہ شبدوں کا کھیل کرتا ہے، الفاظ کا کھیل کرتا ہے. تو معاف کریے گا، میں بالکل اپنے بزرگوں کے، اپنے جو یہاں لوگ آئے، وقت آئے مجھ سے پہلے بولنے والے، تو میں ان کے مقابلے میں میری بات کچھ نہیں. جنرل مدان صاحب نے بہت شاندار بات کی. اس سے پہلے جنرل صاحب نے کہا کہ اوپر سے دیکھا تھا، تو سنیے، یہ واقعی کی بات ہے. ابھی جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے، ناسا کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، تو یہ جو ایریا آ رہا ہے، جس ایریا کو ہمارے لیے پروردگار نے سلیکٹ کیا ہے اپنی مہربانی سے، ان کی مہربانی سے ہم کو سلیکٹ کر کے یہاں بھیج دیا گیا. تو میں آپ کو بتاؤں، اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں. یہاں گنگا کی روانی ہے، یہاں جمنا کا وہ بہاؤ ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں دن میں آ رہا ہوں، دن میں جا رہا ہوں، مجھے